الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم نماز باجماعت کے متعلق آپ احباب کے سامنے کچھ بیان کریں گے۔ آج کل باجماعت نماز ادا کرنے میں لوگ بہت سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ نماز جیسے اہم ترین فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کا مرتکب ہو۔ سینکڑوں احادیث ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز باجماعت کی اہمیت کو واضح کیا ہے اور پابندی کے ساتھ نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سستی کرنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منافق قرار دیا ہے۔ نماز باجماعت کی فضیلت پر چند احادیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرد ب27 درجہ۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور دوسری حدیث، 40 دن تک نماز باجماعت ادا کرنے والا نفاق اور جہنم کی آگ سے بری اور آزاد ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب لہ براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ یہ حدیث پاک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور تکبیر تحریمہ کو پا لیا تو اس کے لیے 2 براتیں لکھ دی جاتی ہیں، ایک جہنم سے برات اور آزادی اور دوسرا نفاق سے برات اور خلاصی لکھ دی جاتی ہے۔ تو کتنا بڑا اجر ہے کہ کوئی مسلمان اگر 40 دن تک نمازیں جو ہے وہ باجماعت ادا کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے لیے نفاق کی بیماری کو بھی ختم کر دیتا ہے اور اللہ اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے اور دوزخ اس کے لیے جو ہے نا وہ حرام کر دیتا ہے۔ مسجد میں نماز باجماعت پڑھنا یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات بلند کر دیتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت الخطا الی المساجد و انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ و اسباغ الوضوء علی المقارہ۔ یہ 3 عمل ہیں جو گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ مسجدوں کی طرف کثرت سے چل کر جانا یہ بھی گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ہم نے دیکھے ہیں الحمدللہ ایسے مسلمان، ایسے نمازی ایک نماز پڑھ کر پھر ان کو فکر ہوتی ہے کہ میں نے اگلی نماز کے لیے باجماعت جا کر جو ہے نا وہ شرکت کرنی ہے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اس عمل کے کرنے سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور مشقت کے باوجود مکمل وضو کرنا، یہ بھی 3 جو ہے نا ایسے عمل ہیں کہ جن کے کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا ثواب تمام رات عبادت کرنے کے برابر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ۔ جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی گویا کہ اس نے آدھی رات نوافل پڑھے۔
گویا کہ وہ آدھی رات تک اللہ کی عبادت کرتا رہا ہے، اور جس نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی گویا کہ اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ اور جو مسجد میں آئے لیکن جماعت کو نہ پا سکے، ایسے بھی نمازی ہوتے ہیں کہ گھر سے کوشش کر کے آتے ہیں کہ ہم نے جا کر نماز جو ہے نا وہ باجماعت پڑھنی ہے، لیکن ان سے جماعت رہ جاتی ہے۔ ان کے بارے میں سنیے حدیث پاک، جو مسجد میں آئے لیکن جماعت کو نہ پا سکے اسے بھی جماعت کا ثواب مل جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اچھی طریقے سے وضو کیا اور مسجد کی طرف چل پڑا، لیکن وہاں پہنچا تو لوگ نماز پڑھ چکے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا دے گا اجر کہ اعطاہ اللہ جل وعز مثل اجر من صلاھا وحضرھا ولا ينقص من ذلك من اجرهم شیئا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کی طرح اجر عطا فرمائے گا، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے ثواب کو کم کر کے اس کو ثواب دیا جائے گا، بلکہ اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جنہوں نے باجماعت نماز پڑھی ہے اللہ انہیں بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو سامعین و ناظرین، یہ تمام احادیث سے نماز باجماعت کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، لہٰذا تمام مسلمانوں کو پوری پابندی کے ساتھ نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے، اس میں کسی قسم کی سستی اور کاہلی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے، دین و دنیا کی خیر عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا اور سنا اس کا ثواب اپنے مرحوم مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، مالک و مولا ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔